کیونکہ پہلی دفعہ لگ رہا ہے تیرے پاس پیسہ آیا, باقی تو پیسہ کوئی اتنی بڑی فلم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مل جائے اللہ کی نعمت, نہیں ملے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی عیب نہیں ہے, کوئی ناکامی نہیں ہے. دولت مند نے بھی مر کے کیڑوں نے کھانا ہے اس کی لاش کو, ٹماٹر والی کی لاش کو بھی کس نے کھانا ہے؟ کیڑوں نے کھانا ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے, سمجھتے ہو؟ پیسہ رکھنا اچھی بات ہے, پیسے سے دل لگانا, پیسوں کی تعریفیں کرنا اور بنگلوں کی گاڑیوں کی تعریفیں کرنا یہ بری چیز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی انتہائی دولت مند تھے, تھوڑے نہیں بلکہ بہت زیادہ. اس کے باوجود ہمیں حضرت کے پاس بیٹھ کر دولت کی محبت نہیں پیدا ہوتی تھی, ورنہ دولت مندوں کے ساتھ بیٹھ کر دولت کی لالچ آتی ہے. آپ زیادہ پیسے والوں میں بیٹھو نا, تھوڑی دیر میں آپ کے دل میں ہوس آئے گی. ہم جس شیخ کے پاس گئے نا, ہمارے حضرت نے جو گھڑی خریدی ہوئی تھی نا, اور وہ گھڑی پتہ ہے کتنے کی تھی؟ 1980 یا 85 میں حضرت نے 60,000 کی خریدی تھی, 1980 میں. اس وقت کا 60,000 آج کا کتنا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ گھڑی انتہائی مہنگے مہنگے پرفیوم, سمجھتے ہو؟ جوڑا جو پہنتے تھے نا وائٹ کلر کا, بہت ہی اعلیٰ کوالٹی والا. اور گاڑی کا قصہ میں کئی بار سنا چکا ہوں آپ کو کہ ہمارے دل میں حب دنیا ڈال رہے ہو. حب دنیا نکالنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ دنیا دیکھو ہی نہیں, کب تک چھپو گے اس دنیا سے؟ حب دنیا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو اور پھر بولو کہ یہ مٹی ہے, مٹی میں ختم. میں جب امریکہ گیا نا, میں نے ولاگ میں دکھا کتنا خوبصورت امریکہ. لوگ کہنے سے ہمارے دل میں تو دنیا کی محبت پیدا ہو رہی ہے, ادھر بیان میں کہتے ہو دنیا مسافر خانہ, ادھر دکھا کیا رہے ہو؟ دکھانے کے بعد مسافر خانہ سمجھو, دیکھے بغیر مسافر خانہ سمجھنے کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جس دن دیکھو گے تو پھر سارا مسافر خانہ نکل جائے گا. دیکھ کے مانو کہ مسافر خانہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کیونکہ اگر دیکھے بغیر مان لیا نا مسافر خانہ, جھونپڑے میں رہ کے, وہ تو ہر آدمی مانتا ہے مسافر خانہ ہے. جس نے کبھی بلڈنگیں دیکھی نہ ہو, جو دبئی کی بلڈنگوں میں دیکھ کر آ کے کہہ رہا ہو مسافر خانہ, تو یہ پکا مسافر خانہ سمجھے گا اس کو. تو ہم آپ کو امریکہ کی خوبصورت بلڈنگیں اس لیے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو خوبصورت ہے دیکھو, لیکن ہے کیا؟ مسافر خانہ. تو دیکھو سب لائف کو, سب نہاریاں کھاؤ, ٹھیک ہے نا, بریانیاں کھاؤ. تو ایسا نہیں ہے مسافر خانے کا تصور کہ آپ جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ اور قبرستان میں منجی ڈال کے لیٹ جاؤ کہ میں نے جانا یہی ہے تو پہلے ہی میں پہنچ جاؤں یہاں پہ. تو ہمارے حضرت کے پاس اتنی دولت, تو وہ گاڑی کس سے خریدی؟ کویت کے شہزادے سے. اتنی لمبی چوڑی گاڑی تھی یار, جب روڈ پہ چلتا تو ایسا لگتا کہ یہی ہے, باقی سارے رکشے ہیں اس کے سامنے. تو ایسی لگژری لائف اسٹائل تھا. 8-9 سال ہم حضرت کے پاس رہے ہیں, ایسے مہنگے پرفیوم, کیونکہ شاہانہ طرز زندگی تھی نا. جو شاہانہ طرز زندگی والے بدبو کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے. ایک طالب علم کی ٹوپی رہ گئی تھی حضرت کے کمرے میں, حضرت اس کو یوں کر کے لے کر آئے ہیں, کیونکہ بدبو کبھی حضرت نے دیکھی نہیں تھی. حضرت اگر کراچی کی ان گلیوں میں آ جاتے پھر تو بیچارے بے ہوشی ہو جاتے. تو ایسے لے کر آئے ہیں, کہتے یہ تو ہم سے اٹھائی نہیں جا رہی, تم کمبختو سر پہ کیسے رکھتے ہو اس کو؟ اور حضرت کے پاؤں کے تلوے میں نے تو بہت دفعہ دیکھے, جب سردے میں جاتے تھے نا, پاؤں کے تلووں پہ میں نے کبھی اتنا سا گرد کا نشان نہیں دیکھا. یہ طبیعت کی نفاست تھی, سمجھ رہے ہو؟ پاؤں کے تلوے نہیں کبھی میں نے دیکھے, اتنی صفائی. کیونکہ جب ظاہر ہے پیسہ آتا ہے تو مزاج بھی کیا ہو جاتا ہے؟ شاہانہ. تو جب حضرت میں غربت تھی تب بھی صفائی میں تو اس وقت بھی یہی حال تھا. وہ کہتے ہیں نا, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے, قدم گن گن کے رکھتے ہیں کمر بل کھا ہی جاتی ہے. جو حسین لوگ ہوتے ہیں نا ان کی کمر بھی بل کھاتی ہے, اور وہ قدم بھی بڑے اسٹائل سے رکھتے ہیں, کیونکہ حسن کی وجہ سے سارے اسٹائل ہی چینج ہو جاتے ہیں. کمبخت میں حسن ہی نہیں ہے, پھر کوئی اسٹائل کیا خیال ہے؟ جس میں حسن ہی نہیں ہے تو نہ اس کی کمر ہوتی نہیں, کمرہ ہوتا ہے. تو نہ کمر بل کھاتی ہے نہ کوئی اسٹائل ہوتے ہیں. جہاں حسن آیا بات چیز کے اسٹائل چینج. تو جب حضرت تو تھا ہی شاہانہ مزاج, تو پھر وہ سارے حضرت کے پھر ساری چیزیں شاہانہ تھیں. تو پگڑی بھی جب پہنتے تھے تو بہت مہنگی والی پگڑی, ہر چیز, خوشبو بھی. ہم 8-9 سال رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے یہ دولت دیکھ کے کبھی ہمارے دل میں نہ احساس ہے کمتری, کسی طالب علم کے دل میں بھی نہیں. جو حالانکہ ہم تو پھر بھی متوسط درجے کے تھے, ہمارے تو بہت سارے غریب طلبہ بھی پڑھتے تھے, ان کے پاس
गुटके के पैसे नहीं होते थे क्योंकि ये गुटका भी खाता था छुप छुप के ना। एक हमारा क्लास फेलो था, निस्वार वो खाता था, सिगरेट वो पीता था छुप के, पान वो खाता था। तो मदरसे में तो पाबंदी थी इन सब चीजों पे। तो हमारे उस्ताजों ने बताया था कोई कोई छुप के पान खा रहा हो हमें बताना, कोई निस्वार खा रहा हो, सिगरेट पी रहा हो हमें बताना। हम कहते थे यार हमारा दोस्त है, अब क्या एक चीज पी रहा हो तो हम बताएं ना। तीन तीन चार चार चीजें एक ही टाइम पे छुप छुप के चलती थी उसकी, तालिब इल्म था। तो एक दिन छोड़ दी उसने सब, सिर्फ निस्वार पे आ गया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा खैरियत आजकल सिगरेट नहीं पी रहे? कह रहे हैं यार पैसे ही नहीं होते, क्या करें यार, कहां से लाएं पैसे? कह रहे अब सिर्फ निस्वार के निकल आते हैं, जेब खर्ची जो अब्बा से मिलती है। तो कितना गरीब तालिब इल्म था ना, वो भी कभी एहसास कमतरी में नहीं किया हजरत की दौलत पैसा देख के। तो पैसा रखना बुरा नहीं है, पैसे की हवस और पैसों की मोहब्बत क्या है? बुरी चीज। आज मालदार के पास बैठो पैसों की हवस पैदा होती है, जो बुजुर्ग मालदार होते हैं उनके पास बैठो पैसों की हवस पैदा नहीं होती। तो हमने तो 8 साल जो मेरे शेख थे ना, तो करोड़पति शेख थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें उनको देख के नहीं हुआ कुछ भी कि यार हमारे पास भी ऐसी गाड़ी हो। तो अल्लाह ने क्या कहा कि खुशी में कंट्रोल से बाहर हो जाना। वजह यही थी कि हमारे हजरत उस खुशी में कंट्रोल से बाहर, बोलो, नहीं, कंट्रोल से बाहर नहीं थे। और गम में भी कंट्रोल से बाहर हो जाना, बेसब्री करना, जल्दी के फैसले कर लेना। तो अल्लाह कहता है, अल्लाह को ये सिफत महबूब नहीं है। इन्नल इंसान खुलिका हलुआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ। इंसान जल्दबाज है, गम पहुंचता है तो एकदम हुल्लड़बाजी शुरू कर देता है। वही है ना, अब्बा को गम पहुंचा, मेरी औलाद ने बुरा किया, हुल्लड़बाजी में वो गम जाके पब्लिक को बताना शुरू कर, उससे मामला ठीक थोड़ी होते हैं। तो इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ। जब दौलत आती है तो कंजूस बन जाता है। आप कह सकते हो बहुत से लोग दुनियादार हैं, दौलत आई कंजूस नहीं बने। नहीं भाई, वो हैं कंजूस, आपको सखी लग रहे होते हैं कि उन्होंने आपको चाय पिलाई होती है, या उन्होंने कैमरे के सामने 2-4 गरीबों को खाना खिला दिया होता है। ये सेकुलर और मुल्हिद लोग ना, क्योंकि इनके पास और तो कोई नेकी होती नहीं है, ये अक्सर शराब भी पीते हैं, अक्सर जिना भी करते हैं, गर्लफ्रेंड्स भी रखी हुई होती हैं इन्होंने, अब्बा अम्मा के ज्यादा हुकूक भी ये अदा नहीं करते। तो इंसान के अंदर ना अल्लाह ने अच्छाई का एक जज्बा रखा है, तो उस जज्बे को तस्कीन पहुंचाने के लिए कभी कभार 2-4 लंगड़े लूलों का व्लॉग बना दिया, एक नाबीना को सड़क पार करा दी, कभी किसी गरीब को थोड़ा सा कुछ दे दिया, उसकी वीडियो भी बना दी। तो ये लोग ये भरमबाजियां बहुत करते हैं, समझ रहे हो? नहीं आई मेरा ख्याल बात। इस तरह के भरम इन लोगों में बहुत होते हैं कि देखो इंसानियत के लिए हम कितने खैर ख्वाह हैं, क्योंकि ना अब्बा का पता ना अम्मा का पता, ना रिश्तेदारों का ख्याल करते हैं, ना अल्लाह को पूछते हैं, ज़िना ये करते हैं, शराब ये पीते हैं। तो भाई अच्छाई क्या है आपके अंदर? तो अब एक ही अच्छाई रह गई, गरीबों और माजूरों का ख्याल करना। तो उनके साथ इनका एटीट्यूड कैमरे की हद तक बहुत अच्छा होता है, समझते हो? कैमरे की हद तक बहुत अच्छा होता है अक्सर का, 100% की बात नहीं कर रहा, किसी को अल्लाह तौफीक दे तो एक अलग बात है। अक्सर इसको देख के लोग समझते हैं यार देखो ये कितने अच्छे हैं, और वो मौलवी को देखो या वो मौलाना टाइप के बंदे को देखो, उसका तो ये भी कंप्लेन है, ये भी कंप्लेन है। और भाई वो अपने फालिज ज़दा बाप की 10 साल से बिस्तर पे खिदमत कर रहा है, जिसको जो कौमे में गया हुआ है, जो ये सेकुलर सोच भी नहीं सकता, वो अपने बाप से मार खाता है और आगे से उफ बोलो नहीं करता। वो अपनी बूढ़ी मां को 15 साल से उसकी खिदमत कर रहा है। ये जज्बा इन लोगों में नहीं है। 2-4 गरीबों को यूं खिला देना, थोड़ा सा वाइपर लेने वाले को कुछ पैसे पकड़ा देना, ये भी अच्छा काम है, इसको सखावत थोड़ी कहते हैं। वो उसका नवाज देवबंदी का बड़ा बेहतरीन शेर है, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। पूरी नज़म है जबरदस्त, भी मुझे याद नहीं आ रही, यूट्यूब पे देख के अगले हफ्ते बताऊंगा इंशाल्लाह। 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, ऐसे ही 2-4 रुपए खर्च करने को खर्च करना नहीं कहते। हमने सखावत खुदा की कसम उलमा में देखी है, बुजुर्गान दीन में देखी है, जो तुम सोच नहीं सकते। मेरे शेख कितने करोड़पति थे, लेकिन पता है क्या सखावत थी? जितना पैसा आता था ना, गाड़ियां रखी हुई होती थी जमीनों से, तो हजरत ने एक गाड़ी खरीद ली अच्छी, ठीक है, वो पैसा, और खाना पीना बहुत स्टाइलिश था, अच्छा खाना था, कपड़ों के पैसे,
یہ نکال کے باقی جتنا ہے سارا فی سبیل اللہ. گنتے نہیں تھے کہ پھر کتنے آئے, اس میں 1 کروڑوں 1.5 کروڑوں 50 لاکھوں, حضرت کو اس سے کوئی غرض بولو نہیں تھی. کوئی پلاٹ نہیں, کوئی جائیداد نہیں, کوئی جاگیر نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, اس کمرے میں فلیٹ میں رہ رہے ہیں, مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے. کیا خیال ہے بھائی کہ بھائی جانا ہے تو گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے یہاں جب پیسہ آئے گا سب سے زیادہ کمبخت مسور کی دال کھا رہا ہوگا, پیسہ بحریہ ٹاؤن میں لگا رہا ہوگا. یہ ہے دل کی تنگی. پھر حضرت نے آخر عمر میں پھر اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ لے لیا تھا کہ بھائی چلو میرے بعد ان کا کوئی ٹھکانہ ہو. بچوں کے لیے اس لیے نہیں کہ وہ اسٹیبل تھے, وہ اپنا کما رہے تھے, کوئی بات نہیں, ساری زندگی کرائے کے گھر میں گزاری, کوئی بات نہیں. دنیا کیا ہے بھائی؟ مسافر خانہ ہے. تو جو کھا لیا وہ تمہارا ہے, جو استعمال ہو گیا وہ تمہارا ہے, باقی سارا یہ تو ہمارا تھوڑی ہے. اور آج منوعہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جہاں دولت آئی روک لے گا اس کو. روکنے, یہ پراپرٹی بھی تو روکنا ہی ہے. یہ کیا ہے؟ کھا نہیں رہا, روکے گا. جو اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہا, سوچو وہ غریبوں پہ کہاں خرچ کرے گا؟ تو یہ دنیا دار لوگ اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے, یہ سارا پراپرٹی میں روک روک کے لگا رہے. تو تم ان سے یہ امید رکھتے ہو کہ یہ سیکولر لوگ غریبوں کو کھلائیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. تھوڑا بہت کھلا لیتے ہیں. اپنی ایک انسان کے اندر اللہ نے ایک رکھا ہے جذبہ نیکی کا, تو اس کو بھی تسکین پہنچ جاتی ہے, تھوڑا سا پبلک بھی خوش ہوتی ہے کہ اتنے برے ہیں نہیں جتنے ہم سمجھتے ہیں. دیکھو انسانیت کے لیے اس دن نابینا کو روڈ پار کرایا, اس دن یہ کیا اور ایک ٹرسٹ کھول دیا, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس جاندار بنیادوں پہ نہیں ہوتا جو اللہ نے جذبہ مذہبی لوگوں کو دیا ہے. سمجھتے ہو, وہ بہت بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں, بہت کچھ اللہ کے لیے لٹاتے ہیں, وہ بہت کچھ خرچ کرتے ہیں, اور اگر نہیں کرتے تو وہ مذہبی ہے ہی نہیں, پھر وہ مذہب کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں. آپ کہیں ایسا بولو کہ وہ فلاں داڑھی ٹوپی والا وہ تو الٹا لوگوں سے پیسے لے کے کھا رہا ہے, تو بھائی وہ تو داڑھی ٹوپی کی حد تک ہے نا, حقیقت میں وہ مذہبی ہے ہی نہیں, کیونکہ چور بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں بعض دفعہ. تو اس لیے ان آیتوں کا حاصل کیا نکلا کہ جب غم پہنچے تو صبر کرو, افراتفری بولو مت کرو, اور خوشی پہنچے تو اس کو اللہ کی دین سمجھو, اور خاص طور پر خوشی میں اگر پیسہ آیا ہے تو اس پہ سانپ بن کے مت بیٹھ جاؤ. خرچ کرو اللہ کی راہ میں یہ سوچ کے کہ جس اللہ نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے سکتا ہے. اور سیکولر لبرل آدمی کیا سوچتا ہے؟ اللہ نے دیا ہی نہیں ہے تو جب میں خرچ کروں گا تو دوبارہ کہاں سے آئے گا. سمجھ رہے ہو نا, سارا اس کا تو سافٹ ویئر ہی کیا ہے, غلط ڈلے ہوئے ہیں اس کے اندر سافٹ ویئر. تو یہ ان آیتوں کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر سوال جواب کا